فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مسجدوں کو سفید اونٹ کی مثل اٹھائے گا، جن کے پاؤں عنبر کے ہوں گے اور ان کی گردنیں زعفران کی اور سر مشک کے، جبکہ کان سبز زمرد کے ہوں گے۔ مؤذن صاحبان ان کو کھینچیں گے اور امام صاحبان آنکیں گے۔ میدان قیامت میں چمکنے والی بجلی کی طرح چلیں گے۔ اہل محشر کہیں گے کیا یہ لوگ ملائکہ مقربین ہیں یا انبیاء مرسلین ہیں؟ تو اعلان ہوگا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگ ہیں جو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی کتنی خوش نصیبی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مودی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ سنتے ہو حی علی الصلاۃ کیا معنی ہے؟ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ۔ اور ہمارے لیے حی علی الصلاۃ کی آواز، حی علی الفلاح کی آواز کسی قسم کے توجہ کی مطلب یعنی کہ وہ غرض پوری نہیں کرتی فی زمانہ۔ حی علی الصلاۃ ہو رہا ہے، ہم بازار کی طرف جا رہے ہیں، ہم دکان کی طرف جا رہے ہیں، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ، ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہو، ہماری زندگی کا کوئی تو بہرحال سرکار نے یہ فرمایا کہ سنتے ہو، تو عرض کی جی ہاں، تو فرمایا حاضر ہو، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ لیکن نابینا کو بھی سرکار نے جماعت کے لیے فرمایا کہ آؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسے یہ رعایت ضرور شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ جو نابینا ہے، اندھا، اس پر جماعت واجب نہیں ہے، چاہے کوئی چھوڑنے والا مسجد تک ہو، جب بھی اس پر جماعت واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال ترغیب ہے کہ وہ بھی پڑھے، ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نابینا ہو گئے تھے ایک عمر کے مطلب اس پر پہنچ کر، تو آپ نے اپنے پاس ایک لڑکا رکھا تھا جو آپ کو نماز کے وقت عصا تھام کر مسجد میں لے آتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبلے کی جانب کھڑا کر دیتا اور آپ جماعت سے نماز ادا کرتے۔ ایک دن نماز کے وقت وہ لڑکا نہ آیا، آپ نے آواز دی، وہ تھا ہی نہیں جو جواب دیتا، تو آپ کا دل بہت جلا کہ آج کیا میری جماعت نکل جائے گی؟ آپ نے گڑ گڑا کر نماز کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے مالک میرا اندھا ہونا کہیں مجھے قیامت کے روز رسوا نہ کر دے، مولا مجھے رسوائی سے بچا لے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی اور آپ خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور حسب معمول با جماعت نماز ادا کی۔ اب ہمیشہ یہ معمول ہو گیا کہ پانچوں وقت نمازوں کے وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی، نماز پڑھ کے گھر آتے آنکھیں پھر نابینا ہو جاتی، روشنی ختم ہو جاتی۔ شواہد النبوہ میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، آنکھیں والوں کو ہم آنکھیں والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی آنکھیں مطلب چلی گئی تھی مگر نماز کا شوق اتنا تھا کہ مطلب انہوں نے خاص اس کام کے لیے لڑکا رکھا تھا، اور نہیں آیا تو دل جل گیا تو اللہ نے آنکھیں روشن کر دی۔ جذبہ تھا نا، اور ہم نے سبحان اللہ کہہ تو دیا، فجر کی جماعت ملنی ملانی نہیں ہے، جذبہ نہیں، خالی وقتی طور پر ہم مطلب یعنی کہ جذبات تاثر سے مغلوب ہو کر داد و تحسین کی صدا بلند کیے دیتے، ورنہ دل میں بالکل شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ اور ہم نے جماعت سے نماز پڑھنی نہیں، بدقسمتی سے ہماری غالب اکثریت جو نمازی ہے وہ بھی جماعت کا اہتمام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو نہیں ملے، کوئی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے اہتمام کے بھائی بس جماعت اینی ہاؤ ملنی چاہیے، ایسا نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ پانچوں وقت مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتے، خواہ کتنی گرمی ہو دھوپ ہو ان کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند مکان خالی ہوئے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، اس لیے دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ با جماعت نماز ادا کرنے کا اتنا انہیں جذبہ ہوتا تھا کہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف رکاوٹ نہیں بنتی، اور ہمیں جماعت سے نماز پڑھنا اول تو نصیب ہی کم ہوتا ہے، اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ بھی لیتا ہے، 1 رکعت مل گئی، 2 رکعت مل گئی، آدھی رکعت مل گئی، قاعدہ مل گیا، تب بھی مطلب ہے کہ معمولی کھانسی، نزلہ، درد سر، تھوڑا سا معمولی سا کام پڑ گیا، جماعت گول، بلکہ گپ شپ پہ لگے رہے جماعت گول،
نکل گئی، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین کی مطلب حالت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پرانے بزرگوں کے نزدیک جماعت کی اہمیت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی، پہلی تکبیر تحریمہ اگر کسی کی فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے کہ میری تکبیر تحریمہ نہیں کرتی۔ تکبیر اولا تو ملتی نہیں کسی، لیکن تکبیر اولا کے فضائل بھی نہیں معلوم، ترغیب بھی نہیں، بتاؤ تو نو لفٹ، کوئی توجہ نہیں۔ وہاں ایک بار اگر کسی کی نماز میں تکبیر اولا یعنی امام جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے نماز شروع کرتے ہو، وہ اگر فوت ہو جاتی تو 3 دن تک افسوس کرتے ہیں، اور اگر کسی کی جماعت فوت ہو جاتی تو صدموں کا یہ عالم ہوتا کہ 7 روز تک اس کا غم مناتے ہیں کہ میری جماعت ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے یہاں جماعت کی کیا قدر ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ہونے کو آئے، مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین اس وقت کان میں پڑتی ہے جبکہ میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ اذان سے پہلے ہی وہ مسجد کے لیے چل پڑتے تھے، 20 سال اس حال میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 18ویں پارے کی 11ویں رکوع کی آیت کا ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ عز و جل کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ یعنی ان مسلمانوں کی، ان مردان مسلمین کی تعریف کی گئی کہ ان کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ان کو کاروبار نمازوں سے نہیں روکتا، نہ زکوٰۃ دینے سے ان کو کوئی مطلب مصروفیت رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ یہ خائفین کا حال ہے۔ یہاں تو نماز مسجد کی دکانوں والے نمازیں نہیں پڑھتے، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، یہ اسٹال مسجد کے باہر لگتے، اس میں بھی پتہ نہیں کون جماعت سے نماز پڑھتا ہوا کون نہیں پڑھتا۔ ادھر ہماری حوث ختم نہیں ہوتی، دولت کمانے کی لالچ اور حرص و طمع ہمارا ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہ بربادی ہمارا مقدر ہے۔ نہ جانے یہ دنیا کی دولت ہمیں پتہ نہیں جنت میں کون سا محل دلا دے گی جس کی وجہ سے ہم نمازیں اور جماعتیں برباد کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں آپ بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا اور اگر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھائے ہوتا اور اسی حالت میں اذان کی آواز سنتا تو ہتھوڑا نیچے نہ لاتا بلکہ اوپر ہی سے چھوڑ دیتا۔ نیچے لانے میں دیر کتنی لگتی، لیکن وہ نیچے لانا یہ ادب کے خلاف تصور کرتا کہ اعلان ہوا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، اور میں ہتھوڑا اپنے اوزار اپنا ہتھوڑا اس لوہے کی طرف کیسے لے جاؤں، بس خلاف وہ ہتھوڑا چھوڑ دیتا، رکھ دیتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر چمڑا سینے والا سوئی کو چمڑے میں ڈال لیتا اور اذان کی آواز آتی تو اب وہ سوئی چمڑے سے باہر نہ نکالتا، حالانکہ باہر نکالنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن وہ سوئی اور چمڑا یوں ہی رکھ دیتا، اب اس کو نکالنا بھی ادب کے خلاف تصور کرتا اور بس یہ ادھر ہی رکھ دیتا، صلاۃ نماز وہ چلتا۔ کیسا پاکیزہ دور ہوگا، مسجدیں کیسی آباد ہوں آئے، تصور بھی نہیں ہوتا وہ کس طرح کی اور رونق مسجدیں ہوتی ہوں گی اور کیسا نور ہوتا ہوگا۔ آج کل مسجدوں کی رونق ضرور ہے، خوبصورتی اور یہ سب ضرور ہے، لیکن اصل رونق جو نمازیوں سے ہے وہ نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ بعض روایت میں 25 درجے کی بھی فضیلت آئی ہے اور ان میں کوئی ٹکراؤ یا تعارض نہیں ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی 25 کا درجہ ہے ثواب، اخلاص مزید زیادہ ہوگا 27 درجے ہو جائے گا۔ تو ہمارا لیے کہ 25 درجہ ثواب ہو یا 27 درجہ ثواب ہو تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں اپنے کو کہاں پڑھی ہے 25 اور 27 درجے، یہاں کس کو ثواب کا لالچ ہے، نیکیاں ذخیرہ کرنے کا کس کو شوق ہے، تو نوٹیں جمع کرنے کا، مال کا بھاؤ کہاں زیادہ آتا ہے اس کا شوق۔ کراچی والے کو پتا چل جائے گا کہ کراچی میں یہ میری جو چیز ہے یہ 1 روپے کی بکے گی مثال کے طور پر، اور اگر یہی 1 روپے والی چیز میں جا کر لاہور میں بیچوں گا، مثلا 27 روپے یا 25 روپے آتے ہیں، کراچی میں 1 روپیہ آتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی قابو میں رہے۔ 1000 کام پچھاڑ کر ماں بستر پر دم توڑتی، کل توڑتی تو آج توڑے، دماغ تو بولتے ماں بیمار ہے، دن بھر کام دھندا کرتے ہیں، نوکرا کرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دنیا کے لیے، شادیوں میں سب جگہ جائیں گے، جہاں اجتماع کی دعوت ملی کہ 2 گھنٹے اجتماع، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے۔ جب دنیا کے سارے کام دھندے کرتے ہو تو جب اللہ کے لیے بلایا گیا تو فوراً بیماریاں یاد آتی ہیں، مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں۔ پہلے دور ہوتا تھا کہ مجبوریوں میں زیادہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اگر 1 روپے کا کراچی میں ملتا ہے کوئی چیز بکتی ہے اور 25 روپے کی اگر لاہور میں بکتی ہے تو اب لاہور دوڑے دوڑے جائیں گے۔ تو اس پر غور کریں کہ مطلب اتنا ہزاروں میل کا سفر کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، اگر 1 کا دگنا بھی مل جائے اور مسجد کا دروازہ گھر کے دروازے کے بالکل قریب ہے پھر بھی نہیں پھٹکتے، گھر سے اترتے نہیں، ہم تو گھر پہ پڑھ لیتے، کو
سستی ہوتی ہے, سردی بہت ہے, رات کو اندھیرا ہوتا ہے, کتا بھونکتا ہے. تو شادی میں جو دوڑتے ہو مرغیاں کھانے کے لیے رات کو, اس کا کیا؟ پارٹیوں میں آدھی رات کو آتے ہو 2 بجے, اس کا کیا؟ انہیں جب نماز کا نام پڑا تمہیں اندھیرا کاٹ کھاتا ہے, کتے تم کو چپک جاتے ہیں. جب نماز کا نام پڑتا ہے سارے مسائل تمہارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب دنیاوی معاملہ آیا تو 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہو. پوری دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو, کوئی اہمیت نہیں. ایک مچھر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ویلیو کہتے ہیں, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی نہ دیتا. یہ حدیثوں میں آتا ہے جس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں اور اسی دنیا پر جان قربان کر دیتے ہیں. روزانہ اس دنیا کی خاطر نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں, حرص کی خاطر, دولت کی خاطر, لوٹ مار میں کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں. یہ ہم مسلمانوں کے اب کارنامے, اور پہلے کے مسلمان دین کی خاطر مرتے تھے, سنتوں کی خاطر مرتے تھے, لیکن اب بالکل دنیا کی خاطر ہی ہماری جانیں مطلب برباد ہو رہی ہیں بدقسمتی. تو جو 25 گنا اور 27 گنا کاروبار چمکاتا پھرے, یہ اس کو مبارک. اے مسلمانوں, تم مقتدی بننے کا شوق پیدا کر لو. اے بھائیو, ہم جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کر لیں اور اپنی قریبی مسجد میں جا کر بیٹھ جایا کریں. 25 گنا 27 گنا نمازوں کا ثواب حاصل کر. ایمانداری کی باتیں, یہ کام آئے گا. یہ نوٹیں اور یہ کام نہیں آنے کی قیامت میں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کام دھندا چھوڑ دیں اور بھیک مانگیں, نعوذ باللہ, یہ بات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان پر حلال طلب کرنا واجب ہے تو بقدر ضرورت پر بس قناعت کرے بندہ. ادھر تو لاؤ پڑھیے, لا حول اور لا. ہماری حرص و طمع ختم نہیں ہوتی. مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہے. دولت کی سلامتی سب چاہتے ہیں, اب دین کی سلامتی تو کوئی چاہتا ہو. اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سمجھنے کا شوق عطا فرمائے. ہائے نا فرما لیا بے باکیاں نادانیاں, ہو کرم مشکل